بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر ایجوکیشن کے لیکچر میں آپ کو ویلکم. پاکستان کے تعلیمی مسائل جو ہیں اس چیپٹر کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا. کل ہم نے کیا تھا کہ نظم و ضبط جو تعلیم کا ہمارا معیار جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعلیم کے بارے میں عمومی رویہ. جب ہم بات کرتے ہیں شرح خواندگی کی تو انفارچونیٹلی پاکستان کے ابھی تک جو ہے وہ 60% جو ہیں شرح خواندگی ہے. 40% بچے ابھی بھی اسکولوں سے باہر ہیں. تو یہ پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس بہتر افرادی قوت نہیں ہوتی تو آپ اپنے وسائل کو بہتر طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. جب وسائل استعمال نہیں ہوں گے تو آپ کے مسائل جو ہیں وہ شدت اختیار کر جائیں گے. تعلیم کے بارے میں عمومی رویہ. تعلیم جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، معلوم ہے، سماجی سرگرمی ہے. معاشرے کے جو ہے وہ ٹھہراؤ کے لیے، معاشرتی مطابقت کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے جو ہے رسمی تعلیمی ادارے وجود میں ہیں. یہ تعلیمی ادارے سماجی ادارے ہیں جو معاشرے کی اقدار اور سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں. تعلیم کی ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری افراد معاشرہ کی شخصیت کی ہمہ پہلو نشوونما ہے، تاکہ وہ اپنی تمام تر معاشرتی ذمہ داریوں کو بطریق احسن پورا کر سکے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ تعلیم کسی معاشرے کے مجموعی طرز حیات اور سوچ پر مبنی ہوتی ہے، یعنی تعلیم جو ہے وہ مقاصد اپنے اس قوم کے نظریہ حیات سے لیتی ہے. کسی بھی معاشرے میں دیگر سماجی اداروں کی نسبت تعلیم کو دی جانے والی اہمیت سے اس معاشرے میں تعلیم کا معیار اور معیار کا تعین کیا جا سکتا ہے. معاشرے کی سوچ اور رویے براہ راست تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی لوگ جو اس معاشرے میں رہتے ہیں تعلیم کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں. تعلیمی اداروں کا قیام اور تعلیم کا انتظام اور انصرام کرنا براہ راست معاشرے کی ذمہ داری ہے. معاشرہ ہی تعلیم کے لیے سرمایہ اور سہولیات فراہم کرتا ہے تاکہ نئی نسل کی تربیت کا کام ہو سکے. تعلیم کا عمل معاشرے کی شعوری کوشش ہے جو وہ سماجی ترقی کے لیے کرتا ہے، یعنی معاشرہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے تعلیم کی اہمیت پر زور دیتا ہے. پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی معیشت رکھنے والا ملک ہے. اس کی تقریباً 65 جو آبادی ہے وہ ان کا روزگار جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زراعت سے وابستہ ہے. پاکستان کی آبادی تقریباً جو ہے وہ 19 کروڑ اور خواندگی 60% ہے، یعنی 20 کروڑ کے لگ بھگ پاکستان کی آبادی اور شرح خواندگی 60% ہے. جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان کی شرح خواندگی 20% تھی. اس آبادی کا 35% یعنی 35% حصہ جو ہے خط غربت. اب پاورٹی لائن کسے کہا جاتا ہے؟ پاورٹی لائن کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا فرد جس کے پاس نہ تو رہنے کے لیے گھر ہو، نہ کھانے کے لیے خوراک ہو، نہ اس کے پاس پراپر روزگار ہو. یہ تو غربت کے زمرے میں آتا ہے. لیکن اس سے بھی نچلے درجے پہ جو لوگ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں خط غربت سے نیچے زندگی گزار ہے. پاکستان کا شمار اب بھی ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے. تعلیم کا معیار بھی بہت اچھا نہیں ہے اور نہ ہی مؤثر انداز میں تعلیمی منصوبہ بندی کی. جو بھی تعلیمی منصوبہ بندی کی پالیسی بنائی گی وہ ساری ہو گئی جی سیاست کی نظر، جو لوگوں کو تعلیم کی طرف عمومی رویوں کو بہتر بنا سکے، بلکہ تعلیم یافتہ بے روزگاروں نے عام لوگوں کو تعلیم کی اہمیت سے غافل کر دیا. جب لوگ اپنے ارد گرد پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ بے روزگار ہیں تو وہ پھر تعلیم کے بارے میں ان کی سوچ مثبت نہیں ہوتی. رہی صحیح کسر جو ہے وہ طبقاتی نظام تعلیم نے پوری کر دی. جس طرح ہر معاشرہ 3 طبقات پہ ہوتا ہے: امیر، غریب اور متوسط. جو متوسط ہے تعلیم ان کے لیے ایک ایسا اعلیٰ کار ہے جو کہ زندگی میں آگے بڑھنے کا ہے. جو اپر کلاس ہے وہ تعلیم کو فیشن کے طور پہ اپناتی ہے، یعنی پاکستان کے تعلیمی اداروں سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جو سب سے لوور کلاس ہے تعلیم سے ان کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ صرف اپنے جسم اور روح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں. تو اسی طرح طبقاتی نظام تعلیم ہے. جو اعلیٰ کلاس ہے یا ہائی کلاس ہے تو وہ اپنے بچوں کو دنیا کی جو ہے وہ بہترین اداروں سے تعلیم دلواتے ہیں، اور متوسط جو ہیں وہ اپنے جو سیٹ اپ ہے اسی سے دلواتے ہیں. تو کیا ہے طبقاتی نظام تعلیم؟ ہے کہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے ہمارے خود اپنے ملک کے اندر جو اسکول سسٹم ہے، جو کالجز ہیں، وہاں پہ ٹوٹلی جو ہے جس طرح کے آپ کی ان اداروں کی فیسز ہے آپ پے کریں گے، آپ کو ویسا تعلیم کا نظام مل جائے گا. تو یہ جو ہے یہ اس میں
بہت ہی ایک خلیج حائل کر دی ہے طبقاتی نظام میں۔ دنیا کے دیگر معاشروں کی طرح پاکستانی معاشرہ بھی مختلف قسم کے سماجی درجات میں بٹا ہوا ہے۔ ہر طبقے کی سوچ اور رویہ ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہے، اور یہی سوچ تعلیم اور تعلیمی نظام میں نمایاں نظر آتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا نظام تعلیم بھی بعض لوگوں کے خیال میں طبقات میں تقسیم ہے اور سماجی طور پر طبقاتی تفریق کا باعث ہے۔ ملک کی کثیر آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے، اور یہ طبقہ جو ہے وہ عددی اعتبار سے بہت بڑا معاشرے کا طبقہ ہے جو کہ غریب ہے۔ ان لوگوں کی آمدنی محدود اور قلیل ہے، جن کی بدولت وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنی بنیادی ضروریات یعنی کھانا پینا اور رہنا بھی پورا کر سکیں۔ معاشی مشکلات کے باعث یہ طبقہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے قاصر رہتا ہے۔ تعلیم ان کے لیے بنیادی ضرورتوں میں شمار نہیں ہوتی، بلکہ کھانا پینا سب سے اہم ہوتا ہے۔ اس لیے اس طبقے میں ہر فرد، یہاں تک کہ چھوٹے بچے اور بچیاں بھی کام کرتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو اسی عمر میں اسکول جن کو ہونا چاہیے، لیکن دن رات کی محنت اور مشقت کے باوجود بھی ان کو آرام نہیں ملتا۔ بری معاشی حالت کے سبب یہ زندگی اور دوسری سہولتوں سے محروم رہتے ہیں اور ساری عمر تعلیم کی اہمیت نہیں جان سکتے، بلکہ تعلیم کے بارے میں ان کا رویہ منفی ہوتا ہے اور وہ اس کو صراف خیال کرتے ہیں۔ آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ متوسط طبقے میں شمار ہوتا ہے۔ ان میں سرکاری ملازم، چھوٹے کسان، تاجر لوگ شامل ہیں۔ ان لوگوں کے ذرائع آمدنی محدود ہوتے ہیں جو ان کی ضروریات کی زندگی کی تکمیل نہیں کر پاتے۔ معاشرے میں سماجی مقام حاصل کرنے کو نبھانے کی خاطر ان کی زندگی کی ضروریات اور تقاضے دوسرے طبقات سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنے معاشی مقام اور عہدے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے معاشی اور معاشرتی طور پر ہمیشہ دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ یہ آج ہم نے تعلیم کے بارے میں جو لوگوں کا عمومی رویہ ہے اس کو ڈسکس کیا۔ باقی جو یہ ٹاپک ہے انشاءاللہ ہم اس کو کل کے لیکچر میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے، اور لوگوں کی جب تک سوچ نہیں بدلے گی تو تعلیم جو ہے وہ عام نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔